بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 96 ہے، اور اس سبق میں ہم دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 بیع اللحم بالحیوان، اور جنس نمبر 2 بیع الرطب او المبلول من الاموال الربویت بالیابس او بمثلہ۔ اور کتاب کی عبارت ویجوز بیع اللحم سے لے کر ضعیف عند النقلتی تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 بیع الشیء بجنسه مع غیرہ لا یجوز الا بطریق الاعتبار هو ان یکون المفرد اکثر من المضمون، کہ کسی چیز کو اس کے جنس کے عوض فروخت کرنا اس حال میں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز بھی ملائی گئی ہوتی ہے جائز نہیں ہے مگر اعتبار کے طریق سے۔ اور اعتبار کے طریق سے فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مفرد ہے وہ مضمون سے زیادہ ہو، یعنی جس کے ساتھ دوسری چیز ملائی گئی ہے اس سے وہ مفرد الگ والی جو چیز ہے وہ زیادہ ہو۔ اصل نمبر 2 يعتبر المساواة عند العقد عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى فإنه يعتبر المآل أيضا۔ شیخین کے نزدیک عقد کے دوران اموال ربویہ میں برابری یہ ضروری ہے، برخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ہاں مآل کے اعتبار سے بھی برابری کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس بیع اللحم بالحیوان، اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 بیع لحم الشاة بالشاة الحیۃ، کہ بکری کے گوشت کو زندہ بکری کے عوض فروخت کرنا، تو یہ شیخین کے نزدیک جائز ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناجائز ہے، اور انشاءاللہ سبق میں اس پر بات کریں گے۔ فصل نمبر 2 بیع لحم البقر بالشاة الحیۃ، کہ گائے کے گوشت کو زندہ بکری کے عوض فروخت کرنا یہ احناف کے ہاں بالاتفاق جائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جنس نمبر 2 بیع الرطب او المبلول من الاموال الربویت بالیابس او بمثلہ، تو اس جنس کے متعلقہ فصول زیادہ ہے لیکن صرف عبارت کے اعتبار سے یہاں پر ہم صرف دو ذکر کرتے ہیں۔ بیع الرطب بالتمر، کہ تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنا، تو یہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے ہاں ناجائز ہے۔ فصل نمبر 2 بیع التمر بالتمر، کہ کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا، تو یہ جائز ہے بشرط کے عوضین دونوں برابر سرابر ہو۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمهم اللہ تعالی، وقال محمد رحمه الله تعالى إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالحل بالسمسم، ولهما أنه باع الموزون بما ليس موزون لأن الحيوان لا يوزن عادة، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة ويثقل أخرى، بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن السجير۔ اور شیخین کے نزدیک گوشت کو جانور کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جانور کو اس کے ہم جنس جانور کے گوشت کے عوض فروخت کیا تو یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ الگ گوشت اس گوشت سے زیادہ ہو کہ جو جانور میں ہے، تاکہ گوشت جانور میں موجود گوشت کے مقابلہ میں ہو اور باقی گوشت جانور کے اجزاء کے مقابلہ میں ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے ربا متحقق ہوگا اجزائے حیوان کی زیادتی کے اعتبار سے اور گوشت کے زیادتی کے اعتبار سے، پس یہ تل کے عوض تیل فروخت کرنے کی طرح ہوا۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ اس نے موزون کو غیر موزون کے عوض فروخت کیا ہے، اس لیے کہ حیوان عادتاً وزن نہیں کیا جاتا،
اور اس کا وزن کرنے سے معلوم بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا کرتا ہے اور کبھی بھاری کرتا ہے، برخلاف اس مسئلہ کے، کیونکہ وزن سے فی الحال تیل کی مقدار معلوم کر لی جائے گی، جبکہ تیل اور تھلچٹ کو الگ کیا جائے اور تھلچٹ کا وزن کیا جائے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ گوشت اس جنس کے زندہ جانور کے عوض فروخت کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ شیخین فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ معاملہ ناجائز ہے۔ الا ان یکون اللحم المفرز اکثر، البتہ اگر الگ جو گوشت ہے وہ جانور میں موجود گوشت سے زیادہ ہے تو اس صورت میں معاملہ جائز ہوگا۔ دلیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ جب الگ گوشت جانور میں موجودہ گوشت کے برابر یا اس سے کم ہے تو اس صورت میں ربا متحقق ہوگا، کیونکہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جانور کی دیگر اعضاء جو ہے جیسا کہ کھر ہے، کال وغیرہ، یہ اضافی ہو جائیں گے، بغیر عوض کے ہو جائیں گے، اور یہ ربا ہے۔ اور اگر کٹا ہوا گوشت جو ہے وہ زیادہ ہے اور جانور میں جو گوشت ہے وہ اس کی نسبت کم ہے، مثلا کٹا ہوا گوشت یہ 20 کلو ہے اور جانور میں جو گوشت ہے وہ 18 کلو ہے، تو اب یہ 18 کلو گوشت 18 کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور یہ 2 کلو اضافی گوشت یہ جانور کے دیگر اعضاء مثلا کھال وغیرہ اس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ فصار کالحل بسمسم، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے گوشت کے معاملہ کو تل کے تیل پر قیاس کیا ہے، یعنی ایک طرف تل کا تیل ہے اور اس کے مقابلے میں تل کے دانے ہیں، تو اگر الگ سے تیل جو ہے یہ زیادہ ہے تو اس صورت میں تل کے مقابلے میں اس کی بے جائز ہوگی، کیونکہ تیل کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جو اضافی تیل ہے وہ تل میں جو تھلچٹ بچے گی اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور اگر کم ہے یا برابر ہے تو ناجائز ہے، کیونکہ ربا متحقق ہوتا ہے۔ تو جیسے اس صورت میں تیل کا زیادہ ہونا یہ ضروری ہے بنسبت اس تیل کے کہ جو تل میں ہے، تو اسی طرح یہاں پر الگ گوشت یہ زیادہ ہونا چاہیے اس گوشت کے مقابلے میں کہ جو جانور میں ہے، وگرنہ ربا متحقق ہوگا اور یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ بَاعَ الْمَوْزُونَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونٍ، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ گوشت یہ وزنی ہے اور جانور عددی ہے، اور عددی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عادتاً جانور کا وزن نہیں کیا جاتا، اور دوسری بات یہ کہ وزن سے اس کی مقدار کو معلوم بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بس اوقات وہ اپنے آپ کو سکھیڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے جس کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے، تو وزن سے اس کی مقدار کوئی معلوم نہیں کیا جا سکتا جس سے معلوم ہوا کہ عددی ہے۔ تو ایک طرف وزنی اس کے مقابلے میں عددی ہے، دو مختلف جنس ہے، کمی بیشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا گوشت کو حیوان کے عوض فروخت کرنا جائز ہے اگرچہ جنس ایک ہو، یعنی جس جانور کا یہ گوشت ہے زندہ جانور بھی وہی ہے، بکری کا گوشت ہے اور زندہ بکری کے عوض فروخت کیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے الگ سے گوشت وہ کم ہے یا زیادہ ہے اس گوشت کے بنسبت کے جو جانور میں ہے۔ بخلاف تلک المسئلہ، یہاں سے صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ گوشت کے معاملے کو تل کے معاملے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تل کو جب تیل کے عوض فروخت کیا جائے اس صورت میں وزن معلوم کرنا ممکن ہے، بئی طور کہ پہلے تل کا وزن کیا جائے، مثلا وہ 2 کلو ہے، اور تیل نکالنے کے بعد وزن کیا جائے تلچھٹ کا، مثلا وہ 1.5 کلو ہے، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس تل میں ½ کلو تیل تھا، تو یہ تیل یہ وزنی ہے، اور الگ سے جو تیل تھا وہ بھی وزنی ہے، تو جب وزنی کا وزنی کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس صورت میں تفاضل ناجائز ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے شرط لگائی کہ جو الگ سے تیل ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ تیل کے مقابلے میں ہو جائے، اور اضافی جو تیل ہے وہ تلچھٹ کے مقابلے میں ہو جائے، اور اگر یہ تیل اس تیل کے برابر ہے کہ جو تل میں ہے
تو ربا متحقق ہوگا، کیونکہ تیل تیل کے مقابلے میں ہو جائے گا اور تلچٹ بلا عوض جائے گا اور ربا ثابت ہو جائے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ برخلاف جانور کے معاملہ کے کہ وہاں پر وزن معلوم کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی عرفاً جانور کا وزن کیا جاتا ہے، لہذا وہ عددی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى على ما قالوا، وقال لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف، فقيل نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا إذن، وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدي إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا، وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، ولأنه لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، ومدار ما رواه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة۔ مشائخ کی تصریح کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تازہ کھجور کو چھواروں کے عوض برابر سرابر فروخت کرنا جائز ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تازہ کھجور خشک ہونے کے بعد کم ہوتا ہے؟ تو کہا گیا کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ پھر جائز نہیں ہے۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ تازہ کھجور بھی تمر ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور بطور ہدیہ پیش کیے گئے تو فرمایا کہ خیبر کی ہر تمر ایسی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجور کو تمر فرمایا، اور تمر کو تمر کے عوض برابر سرابر فروخت کرنے کا جواز ہماری روایت کردہ دلیل سے ہے، اور اس لیے کہ رطب اگر تمر ہے تو اول حدیث سے جواز ثابت ہوتا ہے، اور اگر تمر نہیں ہے تو آخر حدیث سے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب نوعان مختلف ہو جائے تو جیسے چاہو فروخت کرو، اور صاحبین کی روایت کردہ حدیث کا مدار زید بن عیاش رحمہ اللہ تعالی پر ہے، اور وہ ناقلین حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض برابر سرابر فروخت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں یہ معاملہ جائز، جبکہ صاحبین کے ہاں یہ ناجائز ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنا جائز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تازہ کھجور یہ خشک ہونے کے بعد کم ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ جی ہاں، وزن میں کمی آتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اذن، پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان فرما رہے ہیں جو انتہائی گہرائی پر مبنی ہے۔ پہلے امام صاحب نے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ تازہ کھجور یہ بھی تمر ہے، اور استدلال اس حدیث سے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر کی تازہ کھجوریں پیش کی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او کل تمر خیبر ہکذا، کہ خیبر کی ہر تمر ایسی ہے، تو تازہ کھجور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمر کہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رطب بھی تمر ہے۔ سماہ تمرن وبیع التمر بمثلہ جائز، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رطب بھی تمر ہے، تو تمر کو تمر کے عوض برابر سرابر فروخت کرنے کا جو جواز ہے وہ حدیث مشہور سے ہیں کہ جو 4 صحابہ کرام کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، عبادۃ بن صامت، ابو سعید الخدری، اور عمر، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس روایت میں ہے کہ بیع التمر بالتمر مثلا بمثل، کہ کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا برابر سرابر یہ جائز ہے۔
اور اگر بالفرض و تقدیر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ رطب الگ چیز ہے اور تمر الگ چیز ہے تو دونوں نوعان مختلف ہوئی، تب اس صورت میں تمر کو رطب کے عوض فروخت کرنا برابر سرابر اس حدیث کے آخری حصے سے اس کا جواز ثابت ہوگا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، کہ جب انواع مختلف ہو جائے، تمر الگ نوع ہے اور رطب الگ نوع ہے، تو جیسے تم چاہو فروخت کرو، چاہے برابر سرابر ہو اور چاہے اضافے کے ساتھ ہو. ومدار ما روایاہ، یہاں سے امام صاحبین کی روایت کردہ حدیث کا جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث کا مدار زید بن عیاش پر ہے، اور زید بن عیاش یہ ناقلین حدیث کے ہاں ضعیف ہے، لہذا احکامات کے باب میں اس حدیث سے استدلال کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان دو مختلفی مسائل میں پہلا مسئلہ یعنی بیع اللحم بالحیوان میں شیخین کا قول مفتہ بھی ہے، اور دوسرا مسئلہ یعنی بیع الرطب بالتمر میں صاحبین کا قول مفتہ بھی ہے. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.